بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے اور یونس بھی پیغمبروں میں سے تھے۔ حضرت یونس علیہ السلام جس قوم کی طرف مبعوث فرمائے گئے وہ قوم نہ صرف مشرک اور بت پرست تھی بلکہ انتہائی سرکش و نافرمان بھی تھی۔ آپ نے خدا کو تسلیم کرنے اور کفر و شرک کو ترک کرنے کی دعوت دی تو قوم آپ کی دشمن ہو گئی۔ آپ نے قوم کو عذاب الہی سے بھی ڈرایا مگر قوم ٹس سے مس نہ ہوئی۔ نینوا کے باسیوں نے حضرت یونس علیہ السلام کی باتیں سنی تو گویا انہیں سانپ پھونک گیا۔ انہوں نے خدائے یکتا کے بارے میں کبھی نہ سنا تھا۔ انہوں نے سوچا صرف ایک شخص جو عام آدمی ہے رسول ہونے کا دعویٰ کرتا ہے۔ لوگوں کی آنکھوں سے شعلے برسنے لگے۔ نینوا کی سرزمین میں بت پرستوں کے خلاف آواز اٹھانا کوئی آسان کام نہ تھا۔ بت پرست چیخ اٹھے، یونس علیہ السلام یہ تم کیسی باتیں کر رہے ہو؟ ہم اپنے دیوتاؤں سے رشتہ نہیں توڑ سکتے، انہیں چھوڑ کر کسی ان دیکھے خدا کی عبادت نہیں کر سکتے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے فرمایا، اے میری قوم، اپنی آنکھوں صبح و شام اپنی پیشانیاں جھکاتے ہو، تمہارے کوئی مدد نہیں کر سکتے۔ یہ نہ تمہیں موت دیتے ہیں، نہ شفا، اور نہ ہی رزق دے سکتے ہیں، نہ یہ تمہیں کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ اہل نینوا نے دین اسلام قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ اب حضرت یونس علیہ السلام کا پیمانہ صبر لبریز ہو گیا۔ ایک قدم بھی ان کے ساتھ چلنا مشکل ہو گیا۔ ان کی ہدایت کی ساری امیدیں منقطع ہو گئیں۔ حضرت یونس علیہ السلام نے دعا کی، اے اللہ، میں کافروں کو تیرے عذاب سے بہت ڈرایا ہے، اب انہیں صاف صاف کہہ دیا ہے کہ اب تم پر عذاب آ کر رہے گا۔ اے اللہ، مجھے ان لوگوں کے سامنے شرمندہ نہ کرنا۔ جب 3 دن گزر گئے اور لوگوں پر عذاب نہ آیا تب حضرت یونس علیہ السلام شہر سے 12 کوس دور چلے گئے۔ حضرت یونس علیہ السلام نینوا سے تھوڑی دور گئے ہوں گے کہ عذاب کے آثار نظر آنے لگے، وہ ہلاکت کی نشانیاں دکھائی دینے لگیں۔ نینوا کی فضا طوفان سے ڈھک گئی، لوگ خوف سے کانپ اٹھے، ہر شخص پریشان تھا۔ اب انہیں یقین آنے لگا کہ حضرت یونس علیہ السلام سچے ہیں۔ انہوں نے سچے دل سے توبہ کر لی، اللہ کے حضور اپنے گناہوں کی معافی مانگی اور حضرت یونس علیہ السلام کی تلاش شروع کر دی۔ حضرت یونس علیہ السلام انہیں چھوڑ کر جا چکے تھے اور نینوا کو خیر باد کہہ کر کسی نامعلوم راہ پر چل نکلے تھے۔ حضرت یونس علیہ السلام سفر کرتے کرتے ساحل سمندر تک پہنچ گئے۔ وہاں چند آدمی سفر کرنے کے لیے تیار کھڑے تھے۔ آپ نے ان سے کہا، مجھے بھی ساتھ لے چلو۔ انہوں نے حضرت یونس علیہ السلام کو بڑی عزت و احترام کے ساتھ کشتی میں بٹھایا۔ ابھی ساحل سے زیادہ دور نہیں گئے تھے کہ موجوں میں تلاطم پیدا ہو گیا اور کشتی ڈولنے لگی۔ لوگ پریشانی سے ایک دوسرے کا منہ تکنے لگے۔ بچنے کی کوئی امید نظر نہیں آ رہی تھی، صرف ایک صورت تھی کہ کشتی کا بوجھ ہلکا کیا جائے۔ سواروں نے مشورہ کیا، قرعہ اندازی کی جائے، جس شخص کے نام قرعہ نکلے اسے سمندر میں پھینک دیا جائے۔ قرعہ حضرت یونس علیہ السلام کا نکلا، لیکن ان کی جلالت اور شان کی وجہ سے انہیں کشتی سے نہ اتارا گیا۔ دوسری مرتبہ قرعہ ڈالا گیا، اس مرتبہ بھی انہی کا نام نکلا، انہیں پھر بھی سمندر میں نہ پھینکا گیا۔ تیسری بار قرعہ ڈالا تو پھر ان کا نام نکل آیا۔ حضرت یونس علیہ السلام بھانپ گئے کہ اس میں ضرور کوئی راز پوشیدہ ہے، کوئی ربانی تدبیر کار فرما ہے۔ آپ کو یقین آ گیا کہ میں نے نینوا چھوڑ کر غلطی کی ہے۔ آخر آپ نے خود ہی سمندر میں چھلانگ لگا دی۔ منہ زور موجوں نے انہیں بری طرح لپیٹ لیا اور سمندر کی تاریکیوں نے اللہ کے نبی کو اپنے دامن میں محفوظ کر لیا۔ اللہ رب العزت نے ویل مچھلی کو حکم دیا کہ وہ اس مسافر کو نگل لے اور اسے اپنے پیٹ میں چھپا لے۔ پھر مچھلی نے ان کو نگل لیا اور وہ قابل ملامت کام کرنے والے تھے۔ پھر اگر وہ اللہ کی پاکی کا بیان نہ کرتے تو اس روز تک کہ لوگ دوبارہ زندہ کیے جائیں گے اسی کے پیٹ میں رہتے۔ پھر ہم نے ان کو جبکہ وہ بیمار تھے فراخ میدان میں ڈال دیا اور ان پر کدو کا درخت اگا دیا۔ پھر اللہ رب العزت کے حکم سے کدو کی بیل نے آپ پر چھاؤں کر دی اور ایک ہرنی آپ کو دودھ پلانے پر مقرر کی۔ وہ روزانہ آتی اور آپ کو دودھ پلا کر چلی جاتی۔ پھر جب آپ کے جسم میں طاقت آ گئی تو کدو کی بیل سوکھ گئی اور ہرنی نے بھی دودھ پلانا چھوڑ دیا۔ اب آپ بہت غمگین ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے یہ دونوں نعمتیں واپس لے لیں۔ اس پر حکم ہوا، اے یونس، آپ اس قدر غمگین ہوئے مگر ہزاروں بندگان الہی کے واسطے دعا کرتے وقت آپ کا دل کیوں نہ دکھا؟
حضرت یونس علیہ السلام نے توبہ کی اور اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف فرمایا۔ اس کے بعد آپ واپس نینوا شہر چلے گئے اور تبلیغ اسلام کا مشن سنبھالا۔ آپ کی آمد سے نینوا شہر کے لوگوں پر سے تمام آفات اور مصیبتیں ٹل گئیں۔ حضرت یونس علیہ السلام نے توبہ کی اور اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف فرمایا۔ اس کے بعد آپ واپس نینوا شہر چلے گئے اور تبلیغ اسلام کا مشن سنبھالا۔ آپ کی آمد سے نینوا شہر کے لوگوں پر سے تمام آفات اور مصیبتیں ٹل گئیں اور وہ بہت خوشحال ہو گئے۔ اس کے چند ہی برس بعد حضرت یونس علیہ السلام کا انتقال ہو گیا اور آپ کو نینوا شہر میں ہی دفن کیا گیا۔